السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ یہ آپ کو ہم اپنا ہوم ورک بھی سمجھیں، عملی کام سمجھیں، اور اس کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ چھوٹی چھوٹی ایک ایک آیت کی ہیں دعا۔ پہلی دعا ہے 29 آیت میں، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے؟ اور کہہ دیں کہ اے اللہ، اے رب، مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ جب سفر ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ دعا کی جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جب کشتی پہ سوار ہوئے سارے لوگ، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں یہاں سے تو نجات مل گئی، آگے ہمیں جہاں بھی اتارنا ہے وہ ہمارے لیے برکت والی جگہ بنانا۔ تو یہ جب کہیں کسی کوئی گھر لینا ہو یا کسی نئی جگہ جانا ہو، نئے شہر جانا ہو، سفر ختم ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، قُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اس کے بعد دوسری آیت 97 آیت میں ہے، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ یہ بہت بہترین دعا ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کو ضرور اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے، اپنی اس خواہش کو۔ وہ کیا ہے؟ کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ بلکہ اس کا اگلا حصہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اس کو آپ دونوں کو ایک دعا سمجھ لیں یا تو یہ مکمل دعا ہو جاتی ہے، تو اگر الگ سمجھے تو یہ الگ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اے رب، میں تیری اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ہم شیاطین، ہمزات کہتے ہیں کہ ہر اکساہٹ جو نماز میں آتی ہے، لوگوں کے خلاف آتی ہے، بدگمانی پیدا کرتی ہے، غلط فہمی پیدا کرتی ہے، حسد پیدا کرتی ہے، یہ ساری جو برائیاں ہیں اخلاقی، وہ ساری شیاطین پیدا کرتے ہیں اکساہٹوں کے ذریعے سے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، وہ اکساہٹیں شیطان کی ہمارے اندر نہ آئیں، بلکہ کیا ہے، اب اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میں تو اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی اکساہٹیں آ جانے سے پہلے ہی ہم ان کو روکنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعا ہے 109 آیت میں، یہ بھی بہت اہم دعا ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ 109 نمبر آیت ہے کہ اے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد آخری آیت ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ جمع کا صیغہ ہے پہلے والی آیت، اور یہ اپنی ذات کے لیے ہے کہ اے اللہ، میرے رب، درگزر فرما، رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ تو یہ دعائیں یاد کر لیں آپ۔ اب اس کے بعد یہ جو آخری آیت ہے، آخری آیات میں سے، یعنی یہ نمبر ہے 115، اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ ہر وقت، ہر لمحے اگر یہ چیز ہم سوچتے رہیں اور خیال رکھیں کہ ہمیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، ہماری ہر بات کا، ہر سوچ کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، آڈیو بھی، ویڈیو بھی، لکھا ہوا بھی، اور ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں واپس تم ہماری طرف نہیں لوٹ کے آؤ گے؟ ضرور لوٹ کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مقصد زندگی میں کامیاب کرے، اور ہم اپنے مقصد زندگی کو کبھی نہ بھولیں۔ یہاں یہ بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
قد افلح المؤمنون، کامیاب مومنوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ انہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اپنی سی کوشش کرنے کے بعد ساری صفات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ دعا کریں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ، اے رب درگزر فرما، رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ یہ دعاؤں کی بات ہوگی، انشاءاللہ آپ اس کو یاد رکھ لیں گی، زبانی یاد کریں گی، لکھ کے کہیں لگا لیں سامنے، اور وقتاً فوقتاً ان کو یاد رکھیں گی۔ اور نماز کے بعد آپ ایک ترتیب بنا لیں کہ کس دن کس نماز کے بعد کون سی دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بعد بتائی ہیں۔ اب اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ نماز میں خشیت کیوں نہیں آتی، اور نماز کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی، اور عہد سے پاسداری کیوں نہیں ہوتی، اور لغو سے ہم اعراض کیوں نہیں کر سکتے۔ اور یہ کام بھی ہے آپ نے کہ اس پہ آپ نے خود کام کرنا ہے، خود سوچنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں، اور وہ عملی کام بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔